نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل نمبر 9، موت کے بعد۔ امیجن کریں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ ہماری لائف سائیکل میں اتنی ساری چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ہماری اسٹڈیز، فرینڈ سرکلز، پارٹیز، ایونٹس، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، بٹ کیا ہم سوچتے ہیں ایک دن میں ایک بار بھی کہ آج میری موت آ گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وقت تو کسی کا بھی معلوم نہیں جانے کا، اور جب سے پینڈیمک آیا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو جاتے دیکھا ہے۔ ابھی دیکھیں گھومنے گئے تھے ٹورسٹ مری میں، کس طرح اپنی ہی گاڑیوں میں اپنی موت سے جا ملے۔ تو موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیا پتہ وہ نزدیک ہی ہو۔ جاہل لوگ ڈیو ٹو اگنورنس فقط اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے امر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو توڑتے رہتے ہیں، کرش کرتے رہتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہے۔ مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تم جس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے اس سے رحمت و فضل کی امید رکھنا یہ ذلت و رسوائی اور حماقت ہے۔ یعنی جس سے رحمت کی امید ہے تمہیں، اسی کی بات نہیں مانتے ہو۔ آپ خود سوچیں نا، جس سے آپ کو امید ہو کہ یہ میرا ساتھ دے گا، آپ اسی کی بات نہ مانیں، اسی کے اپوزٹ جائیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ذات صرف 3 دھرم کی چوری پہ دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے تو اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہ دے گی۔ یعنی 3 دھرم جو ہے وہ ایک لمٹ ہے، اس سے کم کی چوری پر حد نہیں لگتی، ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، لیکن اگر 3 دھرم تک کر لی تو پھر حد لگے گی۔ تو اگر آج کسی کا مال بغیر اجازت کے نکال لیا، یا کوئی بھی XYZ ایسا کام کیا جو جائز نہیں تھا، تو اگر پکڑے جاتے دنیا میں تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ اور کچھ لوگ پتہ ہے بعض وقت عادتاً غلط کام کرنے لگتے ہیں، عادتاً چوری کرنے لگ جاتے ہیں، بار بار کرنے سے نا عادت بن جاتی ہے۔ جیسے بچپن میں کبھی کچھ کیا اور کیا نام ہے کسی نے نہیں روکا یا کسی کو تو پھر وہ عادت بن گئی۔ پھر بندہ کسی چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا، تو جب تک وہ کر نہیں لیتا نا اسے سکون نہیں آتا اندر سے، اور بعض وقت کسی جائز طریقے سے خواہش پوری نہ ہونے پائے تو ناجائز طریقے سے کرنے لگتا ہے گا۔ تو جب دنیا کے قانون میں سزا ہاتھ کاٹنا اللہ نے بتایا ہے، تو اگر یہاں کی سزا نہ ہوئی تو کیا اللہ نے آخرت کے لیے کوئی قانون نہ رکھا ہوگا؟ تو اس رب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کا خوف کا کیا علاج کریں؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن و راحت کی جگہ پہنچا دیں، یعنی جنت، ایز کمپیئر ٹو دوز جو تمہیں امن و سلامتی کی باتیں دنیا میں سنا سنا کر خوف و ہلاکت کی منزل تک لے جائیں۔ یعنی دنیا میں تمہیں خوب چل کر کے رکھے، خوب جوک سنا کر، اور آخرت میں تمہیں کہاں پہنچا دے؟ جہنم تک پہنچا دے۔ تو فیئر یعنی خوف، اس کے ذریعے اندر انسان کے آخرت کی عذاب اور اس کی پنشمنٹ سے بچنے کی نیڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ کمپیریٹیولی ہمارے سرکل میں دیکھیں، فرینڈ سرکل میں جہاں کے انوائرمنٹ میں بندہ ہر وقت چل کرتا رہتا ہے، تو اس کیا ہوتا ہے، اس سے پھر خود ہی کو ڈیمیج کرتا ہے گا، ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے گا۔ تو ریممبر، اگر اس دنیا میں نہ ڈریں تو خطرہ ٹل نہیں جائے گا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے موت تو نہیں ٹلے گی نا۔ اگر ہم ڈرائیں گے نہیں تو بے خوفی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے ڈر سے تنہائی میں اگر انسانوں کے گناہوں کے خوف سے آنسو نکل آئیں تو ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ تو خوف ایک بہت ہی بڑا ایلیمنٹ ہے لوگوں کو رانگ ڈائریکشن سے باز رکھنے کا۔ جو بندہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اپنے انجام سے فرار یعنی اسکیپ تو نہیں کر سکتا، کہاں جائے گا پھر؟ تو خوف کے حوالے سے ابن القیم رحمہ اللہ یہاں کچھ احادیث مروی فرماتے ہیں۔
صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی آنتیں یعنی اسمال انٹسٹائنس الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور وہ جہنم میں اس طرح گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے شخص، یہ مصیبت تجھ پر کیسے آئی؟ تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے ہمیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود باز نہ آتا تھا۔ تو یہ دین والوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بعض وقت ہم ایک ایسا اپنا امیج شو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ ہم جیسے ہماری فیس بک وال دیکھیں تو اچھے خوب چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس پر ہمارا اپنا عمل نہیں ہوتا ہے گا، اور دوسروں تک وہ باتیں ہم اس طرح شیئر کر رہے ہوتے پہنچا رہے ہوتے جیسے واقعی میں یہ کرتی ہوں یا میں یہ چاہتی ہوں۔ تو اپنے آپ پر چیک بیلنس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے گزرے تو فرمایا افسوس تجھ پہ، میں سمجھا غالباً آپ سے مجھے فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس شخص سے کہہ رہا، قبر والے شخص سے کہہ رہا ہوں جسے میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اور اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا، اس وقت اسے اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے۔ یعنی مال غنیمت سے کچھ چوری کر لینا۔ مال غنیمت دراصل ایک قومی خزانہ ہوتا ہے گا، یعنی بہت سارے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ شامل ہوتا ہے گا، کسی ایسی چیز ایسے کاز کو نقصان پہنچانا جس سے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں گے نا جس سے پوری نسلیں سفر کرتی ہیں گی، آگے بہت دور تک اس کے کانسیکوینس جاتے ہیں گے۔ تو وقتی طور پہ دیکھا جائے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں گے کہ چھوٹی سی چیز، وقتی طور پہ آپ دیکھیں ایک چادر اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا کیا، لیکن کتنا بڑا اپنے اوپر وہ لے لیا کہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے گا اس کی وجہ سے۔ سم ٹائمز ہم بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں گے، تھوڑے سے چیپ فائدوں کی خاطر اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیتی ہیں لڑکیاں، بس جسٹ ہینگنگ آؤٹ اور ڈنر اور تھوڑے سے گفٹس ملیں گے دوسری طرف سے پارٹی سے، اور ہم اپنی عزت اور اپنے خاندان کی اور اپنا سب کچھ داؤں پہ لگانے کی، اپنی آخرت داؤں پہ لگا رہے ہوتے ہیں گے، ایون کہ دوسرے آگے والے بندے کو بھی فتنے میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں واقعی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہیں لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب و واعظ ہیں، دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو بولیں، جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں گے اس پہ ہمارا خود بھی عمل ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر تانبے کے بڑے بڑے ناخن لگے ہوئے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے، گال اور سینے نوچ رہے تھے اور کھرچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت اچھالا کرتے تھے۔ تو آج دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کے پیچھے پڑے تھے، ان کے اسکینڈلز اور ان کی باتیں ادھر سے ادھر موو کر رہے تھے، آج یہ اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں گے کس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح یہ آگے مسعود احمد کی روایت لاتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یعنی اپنے دل کا جو ہے نا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، جس طرح ہم دنیا میں بی پی اور شوگر لیول چیک کرتے رہتے ہیں نا، تو ایسے ہی دل جو ہے نا وہ صبح شام فرق ہو جاتا ہے۔ دل میں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل بدلتا رہتا ہے، اس پہ مختلف فیزز اور سٹیجز آتے رہتے ہیں، کبھی ایمان اوپر ہوتا ہے گا، نیک عمل کو دل چاہتا ہے، کبھی ایک پھیکی سی عبادت لگتی ہے، یہ انسان بہت مشکل سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے، بہت محنت کر کے اپنے آپ کو دین پر کھینچ کے لانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اسے اپنے دین پر جما دے، اسے اپنی اطاعت پر جما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے لا کر ہمیں دیا اس پر بھی ایمان لے آئے، کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطرہ ہے، یعنی ہمارے دل کا پھرنے کا؟ آپ نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیر دی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کا دشمن نہیں ہے، ہمارے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو دل پھیر دیے جاتے ہیں،
نیکی سے دور ہونے لگتے ہیں تو فوراً استغفار کریں اور نیک لوگوں سے ملیں، ان کے ساتھ رہیں تاکہ دل جو ہے وہ نیکی کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف لگے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے۔ ایکچوئل میں دنیا کی خوشیاں، رونقیں آخرت کے حسن کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں گی۔ ہم اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں بعض اوقات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے، یعنی انہیں خوب نعمتیں دی تھیں دنیا کی، اور وہ جہنم کے حقدار تھے، یعنی انہوں نے ایسے ڈیٹس کیے، ایسے گناہ کیے کہ وہ جہنم تک پہنچے، انہیں بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا، ایک غوطہ، یعنی ایک آپ سمجھے ڈبکی لگائی جائے گی۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹو، تم نے کوئی خیر اور کوئی بہتری اور کوئی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے، اے رب قسم تیری ذات کی ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ سب رفو چکر، سب بھول جائے گا، وہ ایک ڈبکی یا وہ ایک سمجھے ٹچ ہوگا جو جہنم کا ہوگا، وہ ساری دنیا کی آپ کی نعمتیں، بادشاہت بھی اگر آپ کو ملی ہوئی ہے گی اور آپ نے فل ٹائم انجوائے کیا ہے گا اپنے زندگی کو، سب ختم ہو جائے گا، رفو چکر۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد اور تکلیف میں دن گزارے تھے، یعنی انہیں دنیا میں نعمتوں سے نہیں نوازا گیا تھا بلکہ تکلیفیں، دکھوں، پریشانیوں سے۔ انہیں جنت میں ایک چکر دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹو، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے، پروردگار ہم پر نہ کبھی کوئی مصیبت آئی اور نہ کبھی ہم نے کوئی تکلیف دیکھی۔ یعنی وہاں کی وہ جنت کی ایک سمجھیں نظارہ جو ہوگا یا ایک اس کے اندر جو انسان گھوم کر آئے گا دیکھے گا تو وہ ساری تکالیف، پریشانیاں دنیا کی وہ سب پیچھے رہ جائیں گی، ایون بالکل بھول جائے گا کہ کچھ کبھی کوئی تکلیف پریشانی تھی بھی میری زندگی میں۔ تو کیا پتہ چلا یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک دھوکے کا سامان اور دھوکے کی چیزیں ہیں یہاں پہ، اور خواہش نفس جو ہوتی ہے وہ انسان کو ڈیزائرز جو ہوتی ہے نا دین کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ تو خود امیجن کریں، جسٹ فار فیو مومنٹس آف انجوائمنٹ یا تھوڑی سی دیر اپنی ڈیزائرز کو فلفل کر لینے سے کیا اب ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے اوپر گناہوں کا یہ بوجھ لے کے وہاں پہنچ جائیں اور اگر جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں؟ زندگی اور موت ہماری آزمائش کے لیے ہیں، یہی ٹیسٹ ہے کہ موت آنے سے پہلے ہم نے کیا کچھ اپنی آخرت کے لیے جمع کیا۔ تو بی کیئرفل، اپنی موت کے روز موت کے آنے سے پہلے موت کو ضرور یاد کریں اور روزانہ جہنم سے پناہ مانگیں۔ یہ دنیا بہت لمیٹڈ ہے اور آخرت وہی اصل زندگی ہے، تو اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جا کر ملائے وہاں پر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔